إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کبر و تکبر ایک بڑی مہلک اور سنگین باطنی اور روحانی بیماری ہے، جس کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی محرومی کا شکار بنتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و خواری اس کا مقدر بنتی ہے. چاہے تکبر اللہ کے مقابلے میں ہو، چاہے تکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہو، چاہے تکبر عام لوگوں کے مقابلے میں ہو، بہرحال تکبر ایک بڑی مہلک بیماری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کے مقابلے میں تکبر کا کفر ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ تکبر یہ بڑا بھاری کبیرہ گناہ ہے. اب تکبر پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تکبر کے وجود میں آنے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. پہلی وجہ اور پہلا سبب تکبر کے پیدا ہونے کا علم ہے. آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتا، حفاظت کا کوئی ساز و سامان نہیں کرتا، تو پھر علم ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. دوسرا سبب تکبر کے پیدا ہونے کا عبادت ہے. عبادت کی وجہ سے بھی آدمی میں کبر و تکبر پیدا ہوتا ہے. آدمی بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، نفلیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، خوب قرآن کریم پڑھتا ہو، تسبیح، اذکار و اوراد کرتا ہو، اور اپنے دل کی حفاظت کا ساز و سامان اختیار نہ کرتا ہو، تو پھر عبادت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے. شیطان نے جب تکبر کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے راندہ اور مردود ہوا، بھگایا گیا، تو اس سے پہلے شیطان بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا. مشہور ہے، ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں کہ آسمان میں ایک بارش ایسی جگہ نہیں تھی جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا. اتنا بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن دل میں تکبر آیا، میں پنا آیا. جب اللہ نے حکم دیا تو سجدے سے گریز کیا، انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. تو محض عبادت میں کثرت کرنا کافی نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ دل کو کبر سے بچانا بھی ضروری ہے. آدمی جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے، جتنا بڑا عابد عبادت گزار بنتا ہے،
اتنا ہی کبر کے دل میں آنے کی اسباب بڑھ جاتے ہیں، موقع بڑھ جاتے ہیں، اور آدمی اس کو تکبر بھی خیال نہیں کرتا۔ آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو، دوسرا ساتھی نہیں پڑھتا، تو اپنے آپ کو بہتر خیال کرنے لگے کہ میں تو نمازی ہوں، تو نمازی نہیں ہے۔ خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، دوسرا بندہ نہیں کر رہا، اور آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ میں تو بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوں، اتنے پارے روزانہ پڑھتا ہوں۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کا اہتمام ہو، دوسرے بندے کا نہیں ہے، اور اپنے آپ میں آپ خیال کریں کہ میں تو بہتر ہوں اس سے کہ صبح شام کی 3 تسبیحات پوری کر رہا ہوں، اور یہ تو پڑھتا بھی نہیں۔ یہ کبر ہے، عبادت کا تکبر، نیکی کا کبر، نیکی کا تکبر۔ آدمی عمرے پہ عمرے کرے، حج پر حج کرے، چلے اور 4 مہینے لگاتار رہے، اور پھر لوگوں کے سامنے ڈینگے مارے کہ میں نے تو اتنے 4 مہینے لگائے، میں نے تو اتنے چلے لگائے۔ اپنے آپ کو بہتر تصور کرے، بہتر خیال کرے، افضل خیال کرے۔ یہ کبر ہے، نیکی کا کبر۔ آدمی عبادت کے کبر کی وجہ سے بھی ہلاکت میں گر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کسی بھی طرح کا کبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں بنا یہ بس اللہ ہی کو جچتا ہے، زیب دیتا ہے، اور کسی بندے کے لیے زیب نہیں دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد، عبادت گزار بندہ تھا، عالم بھی تھا، اللہ پاک نے قرآنی کتابوں کا علم بھی اسے دے رکھا تھا، اور بڑا عابد اور زاہد بھی تھا، جس کا نام تھا بلعم باعورا، بنی اسرائیل کا ایک شخص۔ تو اتنا زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود اس میں جب میں پناہ آیا تو اللہ پاک نے اسے گمراہ کر دیا، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی اس شخص کا حال بیان کیجئے لوگوں کے سامنے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں آیات دے رکھی تھی، پھر وہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس کے کور سے، اس کے کھول سے نکل گیا، باہر نکل گیا ہماری آیات سے۔ شیطان اس کے پیچھے پڑا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ تو محض عبادت گزار ہو جائیں اور کبر سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہماری زیادہ عبادت بھی ہمیں کبر کی وجہ سے ہلاک کر سکتی ہے، برباد کر سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے۔ تو تکبر کے پیدا ہونے کا دوسرا سبب عبادت بھی ہے، عبادت کی وجہ سے بھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے کہ جب علم سے کبر پیدا ہو رہا ہے، عبادت سے کبر پیدا ہو رہا ہے، تو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑو، زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑو، خامخواہ اس سے غرور کبر پیدا ہوگا۔ نہیں، یہ عقل مندی والی سوچ نہیں ہے، یہ بے وقوف والی سوچ ہے۔ آدمی علم حاصل کریں، خوب حاصل کریں، عبادت کریں، خوب عبادت کریں، لیکن علم اور عبادت کی وجہ سے اپنے دل سے پیدا ہونے والے کبر سے اپنے دل کی بھی حفاظت کریں۔ ایک بندہ اپنے لیے گھر بناتا ہے، اس کے کیواڑ دروازے بناتا ہے، چاروں طرف کھڑکیاں بناتا ہے تاکہ کھڑکیوں سے روشنی اندر آئے، کھڑکیوں سے تازہ ہوا اندر آئے، اس فائدے سے وہ کھڑکیاں رکھتا ہے۔ لیکن وہ یہ سوچے کہ اس کھڑکی کی وجہ سے باہر کی بدبو بھی گھر میں آ رہی ہے، اس کھڑکی کی وجہ سے باہر کے کیڑے مکوڑے بھی گھر میں آ رہے ہیں، چلو کھڑکی ہی کو ہٹا دو، بند کر دو، دیوار بنا دو، کھڑکیاں چاروں طرف سے بند، پیک ڈبہ بنا دو۔ تو یہ عقل مندی والی سوچ ہے۔
عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑکی بھی رکھیں کہ روشنی آئے، ہوا آئے تازہ، اور ساتھ ساتھ آنے والی گندی چیزوں سے حفاظت کا سامان بھی کریں کہ کیڑے مکوڑے نہ آئے، بدبو نہ آئے۔ اسی طرح علم اور عبادت، اسے خوب حاصل کرنا ہے اور عبادت خوب کرنی ہے، لیکن علم اور عبادت کی وجہ سے آنے والے تکبر کے کیڑے سے اپنے دل کی حفاظت کا سامان بھی کرنا ہے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ بہرحال تکبر کے پیدا ہونے کا ایک سبب علم ہے، دوسرا سبب عبادت ہے۔ تیسرا سبب جو تکبر کے پیدا ہونے کا سبب ہے وہ ہے نسب اور حسب۔ آدمی کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بڑے خاندان سے، اونچے خاندان سے، اور خود میں کوئی کمال نہیں ہے، محض ڈینگے مار رہا ہے کہ میں تو فلاں خاندان کا بندہ ہوں، میں تو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو بڑا عالم ہے، بڑے عالم کا میں بیٹا ہوں، میرا باپ تو سردار ہے، میں سردار کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو بادشاہ ہے، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اس خطے کا چودھری ہے، میں چودھری کا بیٹا ہوں۔ آدمی نسب کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے کبر کرے، یہ بھی غلط ہے۔ نسب کی وجہ سے بھی دل میں کبر آتا ہے۔ آدمی یہ سوچے ایسے موقع پر کہ یہ نسب اور حسب اور اونچا خاندان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتفاقی چیز ہے۔ بائی چانس ہم کسی اونچے خاندان میں پیدا ہو گئے تو اونچے ہیں، مثلا کوئی سید ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں تو سید ہوں، سب سے اونچا خاندان، اور کبر کرے، خود میں کوئی کمال نہیں، اعمال نہیں، اور کبر کرے تو یہ کبر اسے برباد کر دے گا۔ سید اور سادات خاندان میں پیدا ہونا یہ محض اتفاقی ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، ورنہ تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آدمی یہ سوچے کہ میں تو پٹھان ہوں، تو پٹھان خاندان میں پیدا ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ تو نسب کی وجہ سے تکبر یہ بھی آدمی کو برباد کر دے گا۔ آدمی یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن انسان کا نسب کام نہیں دے گا، بلکہ اس کے اعمال کام دیں گے، اعمال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس دن، کل قیامت کے دن، رشتہ داریاں اور قرابت کام نہیں دے گی، اور آدمی ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو کل قیامت کے دن یہ دنیاوی جتنی چودراہٹ ہے، بادشاہت ہے، خاندانیت ہے، یہ سب دھرا کے دھرا رہ جائے گا، وہاں سکہ چلے گا اعمال کا۔ اعمال اچھے ہیں، چاہے آپ نچلے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، آخرت میں آپ بہت فائق ہو سکتے ہیں۔ اعمال برے ہیں، چاہے دنیا میں آپ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن ذلیل ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ نصیحت دی تھی کہ بیٹی، کل قیامت کے دن اس امید پر مت آنا کہ میں آخر الزمان نبی کی بیٹی ہوں، قیامت کے دن اس امید پر مت آنا کہ میں نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں، بلکہ اعمال کرنا، اعمال کے ساتھ آنا۔ کیا مطلب ہوا؟ نبی کی بیٹی بھی اگر بد اعمال ہو تو کل قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے اور بھی عبرت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب طوفان آیا، طوفان نوح، چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا، گنے چنے چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، ایمان والے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، دیندار نہیں تھا، اسلام ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ خوب سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ بیٹا دین قبول کر لو، بچ جاؤ گے ورنہ ڈوب جاؤ گے۔ آخری گھڑی تک سمجھاتے رہے، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جیسی موجوں میں ہچکولے کھا رہی تھی، ایسے موقع پر بھی سمجھایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، کہ میرے بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ ہماری اس کشتی میں۔ مطلب یہ کہ میری بات مان لو، دین قبول کر لو، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔
نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ اسی دوران یہ سمجھا رہے تھے، اسی دوران ایک بڑی موج آئی اور اس کو ڈبو دیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، بس وہ ڈبا گیا اس میں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، درخواست کی کہ اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو آپ بچائیں گے، تو آپ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ وہاں سے جواب آیا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے کہ اس کے اعمال صالح نہیں تھے، برے تھے۔ جب اعمال برے ہیں تو وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہوا، چاہے وہ پیغمبر زیادہ تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا، لیکن اعمال درست نہیں تھے، اللہ پاک نے اسے دنیا میں غرق کر دیا، عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہ نسب کام آئے گا کل قیامت کے دن، نہ بہت زیادہ عبادت، نہ بہت زیادہ علم۔ اگر ان تین چیزوں کے ساتھ کبر بھی آ رہا ہے تو یہ اس کبر ہمارے لیے ہلاکت کی وجہ اور سبب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے علم مانگے، علم حاصل کریں، خوب حاصل کریں، عبادت کریں، عبادت کی توفیق مانگے، خوب عبادت کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی دعا اور اس بات کا ساز و سامان بھی اختیار کریں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دل میں کبر نہ آنے پائے، ورنہ ان چیزوں کے ساتھ بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کے کبر سے ہم سب کے دلوں کو محفوظ فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔